الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم عبدالحفیظ فرقان آبادی صاحب اور دیگر بزرگان، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے تزکیہ نفس اور شخصیت کا ارتقاء، پیوریفیکیشن آف سول اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی ریفارمیشن جسے کہتے ہیں، کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرے، اس تزکیہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے نتیجے میں اپنی شخصیت کو ایک شخص، ایک فرد کیسے پروان چڑھا سکتا ہے، کیسے اس کی اٹھان بنا سکتا ہے، کیسے اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو ارتقاء پذیر کر سکتا ہے۔ دنیا میں جو بھی شخص آتا ہے، جو بھی انسان ہے، اس کا یہ مقصد ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ قابل عزت ہو، قابل تکریم ہو، ایک شخصیت کی حیثیت سے معاشرے میں جانا جاتا ہو، معاشرے کے دوسرے لوگ اس کی عزت کریں، اس کی ریسپیکٹ کریں، اس کو ریکگنائز کریں۔ یہ ہر بچے کا، ہر فرد کا، ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ واقعی اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ناکام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا، انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم اسی لیے کیا تاکہ انسان کو عروج حاصل ہو سکے، انسان ایگزالٹ ہو سکے، انسان ارتقاء پذیر ہو سکے۔ قرآن مجید نے وہ سارے ذرائع انسان کے سامنے واضح کر دیے جن کو انسان استعمال میں لا کر اپنے آپ کو نشو و نما دے سکتا ہے، اپنی گروتھ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ارتقاء پذیر کر سکتا ہے۔ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بہت سارے ترجمے مترجمین نے کیے۔ کسی مترجم نے یہ لکھا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ کسی مترجم نے یہ لکھا ہے کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو ارتقاء پذیر کیا ہے۔ پکتھال ایک انگریزی ٹرانسلیٹر ہے، اس نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے "He is successful who growth"، کامیاب وہ شخص ہے جو ارتقاء پذیر ہوا۔ اسی قسم کا ترجمہ اس آیت کے حوالے سے مولانا فاروق احمد خان صاحب نے کیا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے، سکسیسفل وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو ترفع، جس نے اپنے آپ کو گرو کیا، جس نے اپنے آپ کو نشو و نما عطا کی۔ تو یہ بڑا بہترین ترجمہ جو ہے ان حضرات نے کیا ہے۔ تو تزکیہ کا
جو لفظ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کی ہے، یہ چابی ہے کہ اسی چابی کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہم اپنی شخصیت کو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید کا مدعا اور مقصد ہی تزکیہ نفس ہے۔ پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد ہی تزکیہ نفوس ہے، نفس کی پیوریفیکیشن ہے، نفس کو صاف ستھرا کرنے کا ہے۔ اور تزکیہ کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے ہی کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، کسی چیز کو نشو و نما دینا، اس کو پروان چڑھانا۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے، مطلب ہر ٹرم جو ہوتی ہے نا اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اور یہ مختلف لوگ کسی ٹرم کو اپنے اپنے حساب سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تزکیہ جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یہ شریعت اسلامی کی اصطلاح ہے۔ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ نفس کو غلط رجحانات سے، نفس کو غلط میلانات سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈال دینا اور اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لائق بنانا، یہ تزکیہ کا اصطلاحی معنی ہے قرآن کی روح سے۔ اب ذرا اس میں ایک بات اب سمجھیے، تزکیہ تو آپ کو معلوم ہوا کہ تزکیہ کا مطلب پیوریفیکیشن، صاف ستھرائی، جسے تصفیہ قلبی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تزکیہ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ کے پاس شیشہ ہوتا ہے، مرر ہوتا ہے، اگر اس پہ کوئی گند غبار پڑ جاتی ہے آپ اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو بھی تصفیہ کہتے ہیں، اس کو بھی صفائی کرنا کہتے ہیں، ستھرائی کرنا کہتے ہیں۔ جب اس سے آپ گند اور غبار ہٹا دیتے ہیں آپ کو اپنی امیج اس میں دکھتی ہے، اس سے آپ وہ کام لے سکتے ہیں جس کام کو لینے کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ گویا کہ انسان اپنے قلب کی تطہیر اگر کرے، اپنے نفس کی تطہیر اگر کرے تو انسان وہ کام انجام دے سکتا ہے جس کو انجام دینے کے لیے، جس کو کرنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اگر انسان اپنے قلب کا تزکیہ نہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے، اپنے نفس کو صاف ستھرا نہ رکھ سکے تو انسان وہ کام انجام نہیں دے سکتا ہے جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور یہی ایک ڈیزاسٹر آج پوری دنیا فیس کر رہی ہے کہ تزکیہ نفوس ہوتا ہی نہیں ہے، دل کی طرف دھیان ہے ہی نہیں، سول کی طرف دھیان ہے ہی نہیں۔ اسی لیے انسان کو اگر پوری دنیا کی دولت بھی حاصل ہے پھر بھی مایوس ہے، پھر بھی پریشانی ہے۔ کسی ایک سائیکولوجسٹ نے بڑی اچھی ڈیفینیشن دی ہے کہ دنیا میں کامیاب کس شخص کو کہا جا سکتا ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، سکسس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کسی انسان کو اگر کوئی مرتبہ ملتا ہے تو کیا وہ سکسسفل ہے؟ کوئی انسان کوئی ایگزام کوالیفائی کر کے کسی منصب پر براجمان ہوتا ہے تو کیا وہ کامیاب ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ نہیں، کامیاب وہ شخص ہے جو جس جگہ پر ہو لیکن مطمئن ہو، خوش ہو۔ اگر اسے کم دولت نصیب ہے خوش ہے، اسے کم پیسے ہیں خوش ہے، وہ سیدھا سادہ زندگی گزارتا ہے خوش ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سکسسفل اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کا دل اور جس کا دماغ جو ہے وہ پرسکون ہو، سیٹسفائیڈ ہو، اسی کو سکسسفل کہا جا سکتا ہے۔ اور سکسسفل وہی بنتا ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو۔ تو نفس کی مثال میں نے آپ کو دی، یہ نفس کیا ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ دیکھیے انسان کی زندگی بڑی پیچیدہ ہے، بہت کمپلیکس ہے۔ ہزاروں سال سے انسان اپنی ہی ذات پہ تحقیق کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پلیٹو سے لے کر آج تک جتنے بھی فلسفی آ گئے انہوں نے اس نفس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔
تو تب سے لے کر آج تک اس نفس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے نفس سمجھنا بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. سیدھے سادے الفاظ میں اس کو ذرا ڈیفائن کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تزکیہ نفس، تو تزکیہ کا معنی آپ کو معلوم ہوا، نفس کو بھی ذرا سمجھیں گے. بڑے اس میں مختلف لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن سادگی کے انداز سے اگر بات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سمجھیے کہ انسان 3 چیزوں کا مکسچر ہے. کتنے چیزوں کا؟ انسان 3 چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے. نمبر 1، جو بدن آپ کے پاس ہے، جسم جسے آپ کہتے ہیں، گوشت پوست جسے آپ کہتے ہیں، فلیش جسے آپ کہتے ہیں، جس میں آپ کا پورا ڈھانچہ ہے، آپ کے مختلف آرگن سسٹمز ہیں، یہ بدن کہلاتا ہے. دوسرا انسان کا سول ہے، سول، روح جسے کہتے ہیں. اور روح کا انکار بہت کم لوگوں نے کیا، لیکن جن لوگوں نے انکار کیا بعد میں جا کر اقرار کرنا پڑا، کیونکہ روح ایک حقیقت ہے. روح سے انسان انکار ممکن نہیں ہے. بہت سارے ان کو میٹیریلسٹک مائنڈ جن کا ہے، جو میٹیریلزم میں یقین رکھتے ہیں، ان نے روح کا انکار کیا. جب انہیں کوسچنز کیے گئے تو لاجواب ہو گئی. لیکن دنیا میں 98 نہیں بلکہ 99.99% لوگ ہیں جو روح کو تسلیم کہتے ہیں، روح کے وجود کو مانتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا سپرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اور ایک سائنٹسٹ ہے امریکہ کا، ڈاکٹر ایبراہم، اس نے ایک آلہ بنایا. بہرحال وہ کام کرتا تھا مورچوری جو ہوتی ہے نا، جہاں پر مردہ لوگوں کو لایا جاتا ہے، یا وہ ایمرجنسی میں کام کرتا تھا، کرتا ہے آج بھی. تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک آلہ بنایا. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ روح ہی سب کچھ ہے، در حقیقت انسان روح ہے. تو اس نے کہا کہ انسان کیا ہے؟ اب روح ہے. تو اس نے سوچا کہ میں روح کا وزن کروں. تو اس نے 300 سے زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے، 300 سے زیادہ لاشوں کا معائنہ کیا. مرنے سے پہلے ان کا وزن کیا اور مرنے کے بعد بھی دیکھا. اور اس نے کچھ ٹیشو پیپرز، 10 یا 20 ٹیشو پیپرز کا اس نے ویٹ کیا. ٹیشو پیپر کا وزن بہت کم ہوتا ہے. اس نے کہا کہ انسان جب زندہ تھا اس کا وزن اتنا ہے، جب مر گیا اس کا وزن اتنا ہے. جو مائنس کر گیا فوری طور پر، وہ آلہ بڑا سینسیٹیو قسم کا ہے. تو اس نے کہا کہ انسان کے سول کا وزن جو ہے وہ کچھ گرام ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کچھ گرام ہے، انسان کی حیثیت کچھ گرام ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سول کا انکار کرنے والا 99.99% لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے. بہرحال تو یہ دوسرا جز ہماری زندگی کا ہمارا ہے. تیسرا اس کے بیچ میں نفس آتا ہے. یہ جو نفس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ در حقیقت نفس ایک طرف سے بدن، دوسری طرف سے روح، بیچ میں نفس. نفس کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے. یہ بڑا نا، اگر آپ اس کو پھر ڈیپ جانے کی کوشش، اس میں ڈیپ نہیں جانا، آپ سمجھ لیجئے کہ نفس جو ہے میری ڈیسیجن میکنگ پاور. جب بھی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں یہ فیصلہ کرتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. وہ جو قوت آپ کو، وہ جو چیز جو آپ سے فیصلہ کرواتی ہے مجھے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، وہ آپ کا نفس ہے. قرآن کہتا ہے کہ نفس کی 3 حالتیں ہیں، ایک نفس لوامہ، ایک نفس مطمئنہ اور ایک نفس امارہ. قرآن کہتا ہے. اور ان تینوں سٹیٹس کو مغربی جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں اس پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے مانا. مطلب نفس امارہ کیا ہے؟ آپ جب جو بھی برا کام کرتے ہیں نفس امارہ کی تحریک سے کرتے ہیں. نفس امارہ آپ کو اکساتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ نے انسان کی آزمائش کے لیے نفس رکھے ہیں. انسان کی آزمائش کے لیے نفس امارہ، برے کام انسان کرتا ہے تب یہ نفس ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیو سٹیٹ میں ہوتا ہے. دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ.
جو انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ احساس دلاتا ہے کہ جناب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ نے جھوٹ بولا غلط کیا، آپ نے بدنگاہی کی غلط کیا، آپ نے سیل فون پہ کوئی ایسی کلپ دیکھی جو ایتھکس کے خلاف ہے، موریلٹی کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تقوی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، یہ غلط کیا۔ آپ کو جو چیز نہ وہ ہلا رہی ہے، ملامت کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو بالکل مطمئن ہوتا ہے، نیکی کا کام چاہے کوئی غیر مسلم کرے یا مسلمان کرے، کوئی بھی انسان دنیا میں جب نیکی کا کام انجام دیتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ صرف مسلمانوں کا خاصہ ہے نیکی کا کام کرنے کا، نہیں، اس کا شعور، اس کا احساس دنیا کے ہر انسان کو ہے۔ اس لیے تو دنیا میں بڑے بڑے اگر دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی جو خدمت خلق کی آرگنائزیشنز ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ وہ میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، دنیا بھر میں خیر کے کام کرتی ہے۔ ابھی فلسطین میں جو کچھ جا رہا ہے وہاں پر لوگوں کے لیے دوائیاں بھیجو، کون کر رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ ان کے پاس بھی وہ نفس مطمئنہ ہے، جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو خود تھوڑا اطمینان انہیں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ نفس ہے جو آپ کے اندر مختار بنایا گیا ہے، یہاں کی طرف، یہاں کی طرف یا یہاں کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اس نفس کو سنواریں گے، سدھاریں گے، نفس مطمئنہ پر برقرار رکھیں گے تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نفس امارہ کے حوالے کریں گے تو آپ ناکام ہیں، آپ کامیاب نہیں ہیں۔ تو بہرحال تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ انسان کی اس شعوری کوشش کا نام، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نفس کو نفس لوامہ کی حالت میں رکھیں یا نفس مطمئنہ کی حالت میں رکھیں۔ یہ کوشش، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے مشقت کرنی ہے۔ یہ کام ایسے نہیں ہوگا کہ میں گھر میں بیٹھوں گا اور پھر کہوں گا کہ نیکی کے کام ہو سکتے ہیں۔ جب تک نہیں آپ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تب تک یہ کام نہیں ہو سکے، مشقت کا کام ہے۔ کوئی خیر کا کام کرنا ہے، جب تک نہیں آپ قدم اٹھائیں گے خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک کوشش کا نام ہے، مسلسل سٹرگل کا نام ہے۔ تو وہ مسلسل کوشش، شعوری کوشش، جس میں انسان اپنے نفس امارہ کو زیر کرتا ہے۔ نفس امارہ پھر ہمارا حکمران نہیں بنتا ہے، بلکہ نفس امارہ پر ہم قابو پا جاتے ہیں نفس مطمئنہ اور لوامہ کے ذریعے سے۔ اس کو زیر جب ہم کرتے ہیں اور نفس لوامہ کی ہم بات سنتے ہیں، جو کہتا ہے یہ غلط ہے، ہم سنتے ہیں اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی جب سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اسی عمل کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور آج جدید دور میں، جدید اصطلاح میں، آج چونکہ بڑا ڈیجیٹل دور ہے اور مختلف ایشوز دنیا میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، مختلف چیلنجز ہیں۔ وہ چیلنجز جو قدیم دور میں یا آج سے 20-30 سال پہلے انسان کو درپیش تھے، آج وہ چیلنجز نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجیے آپ، ایک زمانہ ہوتا تھا، سادگی کا ماحول تھا، زیادہ سے زیادہ خطرہ بچوں کو یہ ہوتا تھا کہ بچہ ہمارا گھر سے نکل کر کہیں کھیل کود نہ کر مصروف ہو جائے، پڑھائی سے غفلت برتے، ایگزام میں فیل ہو جائے۔ لیکن آج ڈیجیٹل دور ہے، آج اب گھر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایون کی کتابوں کے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن خطرہ برقرار ہے کہ کہیں بچہ جو ہے کسی غلط کنٹینٹ کو واچ کرنے کا ایڈکٹ نہ بنا ہو۔ اصطلاحات بدل گئی ہے، ڈیجیٹل ایڈکشن، الیکٹرونک ایڈکشن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں۔ اور آج جو یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اے آئی کا دور جو ابھی ابتدائی منازل سے گزر رہا ہے، اور آنے والا دور جو بہت کمپلیکس، بہت چیلنجنگ ہوگا، تو اس وقت جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں اسی حساب سے قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ تو اسی لیے جدید اصطلاح میں اسی کو کہتے ہیں پرسنالٹی ریفارمیشن۔
शख्सियत तब्दील करना, शख्सियत का इर्तिका होना या फर्द का इर्तिका पजीर होना। तो आपने दो बातें समझ ली, तीन बातें। नंबर एक, आपको मैंने क्या कहा, तज़किया क्या होता है। नंबर दो, मैंने आपको कहा नफ्स क्या होता है। नंबर तीन, मैंने आपको कहा कि तज़किया नफ्स किस चीज का नाम है। और नंबर चार, आप ये मान लीजिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास एक ही चाबी है, वो है तज़किया नफ्स। और तज़किया नफ्स का जो सबसे बेहतरीन और जो हकीकी कॉन्सेप्ट है और लाए अमल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नजरिया ही नहीं है, सिर्फ तस्वुर ही नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल खाका जो पेश करता है वो कुरान पेश करता है। और हमारे लिए इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से, परवरदिगार इन्हीं में से रसूल भेज जो इनका तज़किया करे। अल्लाह ने वो दुआ कबूल कर दी। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनीन पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया कि इनमें से एक पैगंबर को उठाया जो इनका तज़किया करता है, इनको किताब की तिलावत सुनाता है, इनकी तालीम और तरबियत करता है, इन्हें हिकमत से आशना करता है, हिकमत की तालीम देता है। तो ये जो प्रैक्टिकल मिसाल हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके ज़ेरे तरबियत उभरने वाली एक जमात, सहाबा की जमात, जो पैगंबरों के बाद सबसे अफजल जमात है। और दुनिया ने उन किस्म की शख्सियत आज तक नहीं देखी है। इसको आज मगरिब एक्सेप्ट करता है। वेस्टर्न स्कॉलर्स ये चीज तस्लीम करने पर मजबूर हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और न जाने कितने कितने सितारे हैं। 1,24,000 सहाबा मौजूद थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा। वो सब रिफॉर्म्ड पर्सनैलिटीज थी, क्योंकि तज़कियाए नफ्स के अमल से वो गुजारे गए थे। तो अगर हम भी कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो तज़कियाए नफ्स हम अपना करें। अब तज़कियाए नफ्स जो है ये कैसे करें, क्या तरीका कार है, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, तज़कियाए नफ्स करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए, क्योंकि हर इंसान की ख्वाहिश ये होती है मैं बदल जाना चाहता हूं, आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। आप चूंकि पढ़ाई से वाबस्ता है, आज के बाद मैं मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करूंगा, आज के बाद मैंने क्लासरूम में एक्सेल करना ही करना है, आज के बाद मैं पाबंदी के साथ नमाज पढ़ूंगा, आज के बाद पाबंदी के साथ मैं सच बोलूंगा, झूठ कभी नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं कभी बदनिगाही नहीं करूंगा। हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है, क्योंकि इंसान जो है बुनियादी तौर पर खैर का सरचश्मा है। बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर खैर ही खैर है। अगर इंसान सरापा खैर बनना चाहता है तो उसे तज़किया नफ्स के अमल से होकर गुजरना पड़ता है, ये काम करना उसे, तब जाकर जो है वो कुछ बदल सकता है। बदलने के लिए तज़किया नफ्स बहुत जरूरी है, और इसमें हयातियाती अवामिल, इंसान इस तरह नहीं बदल सकता है कि एक अच्छी पैंट शर्ट पहन के कोट लगा के सोसाइटी में चलत फिरत करे और कहेगा मैं बदल गया। इंसान टाइप कोई गुनाह नहीं है, आप पैंट शर्ट भी लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, आप अच्छा खाने पीने से बदनी तौर पर सेहतमंद रह सकते हैं, जिस्मानी, लेकिन बदल नहीं सकते हैं। आपकी जो सोच है वो नहीं बदल सकती है, खाने से भी, दवाइयों से वो बदल नहीं सकती है, या कोई ऐसा एक्सरसाइज करने से नहीं बदल सकती है, दौड़ने से नहीं बदल सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो इस तज़किया नफ्स के बड़े माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि इसमें हयातियाती अवामिल का दखल बहुत कम है, नफ्सियाती अवामिल का दखल बहुत ज्यादा है। नफ्सियाती तौर पर हमें कुछ काम करने हैं, साइकोलॉजिकली, तब जाकर हम अपने आप को बदल सकते हैं। अब क्या करेंगे? देखिए, तज़किया का अमल शुरू होता है, सबसे पहले आपने अपनी सोच को बदलना है, अपनी फिक्र को बदलना है।
اپنے افکار کو بدلنا ہے. پہلے کیا سوچ؟ اللہ کے متعلق آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. توحید کو مضبوط کرنا ہے. توحید کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو قرآن کو تھامنا ہے. قرآن نے جو اللہ کا کانسیپٹ دیا ہے وہی سب سے بہترین کانسیپٹ ہے. ایک انگریزی مصنفہ ہے, اس نے ایک کتاب لکھی ہے, دا ہسٹری آف گاڈ. کیرم آرمسٹرانگ کی کتاب ہے, دا ہسٹری آف گاڈ. اس نے لکھا ہے یہودیت میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے, ہندو مت میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے, عیسائیت میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے, اور اسلام میں کانسیپٹ آف گاڈ کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو سب سے بہترین تصور خدا کا ہے وہ اسلام دیتا ہے, وہ قرآن دیتا ہے. دنیا کے مدبرین بیٹھ کے اگر ایک جگہ یہ سوچنے لگ جائیں خدا کون ہونا چاہیے, یہ خدا کو کیسا ہونا چاہیے, بڑے ذہین اور فہیم لوگ اگر مل کے بیٹھیں گے, وہ جس نتیجے پر پہنچیں گے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس نے لکھا ہے کہ اللہ کا جو سب سے بہترین تصور, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم, یہ سب سے بہترین تصور ہے قرآن کا. قرآن نے جو اللہ کے متعلق دیا ہے, دنیا کو دیا ہے, انسانیت کو دیا ہے, تو یہ چیز ہمیں درست کرنی ہے. ہماری فکر اسی طرح سے بدلے گی. تو یہ پہلے آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اپنے نظریہ, دوسرا نظریہ بدلنا ہے, تصور اپنا بدلنا ہے. اس کے بعد اپنے احساسات کو بدلنا ہے. احساسات کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے, آپ اس کو محسوس کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ خود کسی برائی میں ملوث ہیں, آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کوئی برا کام ہے. انسان کی شخصیت اس قدر بگڑ گئی ہو کہ انسان کو نہ برائی کا احساس ہو نہ اچھائی کا احساس ہو, تب تک انسان بدل نہیں سکتا ہے جب تک اپنے احساس کو زندہ نہ کرے. اور یہ احساس زندہ تبھی ہوا تزکیہ نفس کے عمل میں سے یہ ایک سٹیپ ہے, احساس کو زندہ کرنا, یہ محسوس کرنا ہم غلط کام کر رہے ہیں. پر میں ابھی بتاؤں گا کہ تزکیہ نفس کے ذرائع کیا ہیں, کس طرح یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اور چوتھا جو ہے امکانات, کہ انسان اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت کو اس حد تک پھیلانے کی سوچتا ہے جہاں تک اس کا بس چلے. مطلب انسان یہ چیزیں, اپنی سوچ بھی بدلی, اپنا نظریہ بدلا, احساسات, برے احساسات سے اچھے جذبات میں تبدیل ہو, اچھے احساسات میں وہ تبدیل ہو گیا. برے جذبات سے اچھے جذبات نے جگہ لی, برے تصور سے اچھے تصور نے جگہ لی, برے نظریے سے اچھے نظریے نے جگہ لی, بری سوچ سے اچھی سوچ نے آپ کے ذہن میں جگہ لی. اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن. جب یہ کام ہم کریں گے گویا کہ ہم تبدیل ہو رہے ہیں, اور نتیجتاً جو ہے انسان پھر اسی روشنی میں کامیاب ہوتا ہے, اپنی کامیابی کی باغیں سنبھالتا ہے اور آگے جاتا ہے. اور دین میں انسان کی حقیقی کامیابی جو ہے, روحانی ترقی جو ہے, ترفع جو ہے, وہ ہے جنت پر ختم ہوتی ہے. گویا کہ ہمیں جنت میں جانے والا بننا ہے. تو یہ 4 سٹیپس. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو تزکیہ نفس کا عمل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 7 بار قسم کھا کے کہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. 7 بار قسم کھائی ہے پروردگار نے کہ تم میں سے یقیناً کامیاب وہ شخص ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے, نفس کا تزکیہ کرتا ہے, نفس کو پیوریفائی کرتا ہے, اپنی سوچ کو بدلتا ہے, اپنے تصور کو بدلتا ہے, اپنے نظریات کو بدلتا ہے, بری عادات کو بدلتا ہے, اپنی پوری زندگی کو بدلتا ہے. آج تک میں بری بات کرنے والا تھا, آج کے بعد نہیں کروں گا. آج تک میں برا سوچتا تھا, آج کے بعد نہیں سوچوں گا. آج تک میرے اندر بری عادات تھی, اچھی عادات پیدا کروں گا. آج تک میں ڈسپلن زندگی نہیں گزارتا تھا, آج کے بعد ڈسپلن زندگی گزاروں گا. آج تک میں کسی کو سلام نہیں کرتا تھا, آج کے بعد میں سلام کروں گا. یہ تبدیلی لانا, نیگیٹو سے پوزیٹو کی طرف, اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, اسی کو پیوریفیکیشن کہتے ہیں, اپنی پیوریفیکیشن. جب تک یہ کام نہ کرے مصمم ارادے کے ساتھ
تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہمیں؟ ٹھیک ہے جناب، ہمیں تزکیہ نفس اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے ہی نہیں کہا، قرآن کہتا ہے. 7 بار قسم کھائی پروردگار نے، اور پھر لفظ استعمال کیا قد، یقیناً، آف کورس، بے شک کامیاب وہی ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور تجزیہ، اپنے نفس پر قابو پایا، اس کا تزکیہ کیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور کیا کیا؟ اس کو دبایا، برے جذبات کو دبایا، اچھے جذبات کو ابھارا، برے جذبات کو دفن کیا. یا اس کا ترجمہ ایسے بھی ہوتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے اچھائی کے جذبات کو دبائے، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے اچھائی کے جذبات کو دفن کر دے، کیونکہ تجزیہ کا مطلب ہوتا ہے دفن کرنا، مٹی کسی پر پردہ ڈال دینا، اس کو دبا دینا. تو ایک ہوتا ہے تزکیہ، ایک ہوتا ہے تجزیہ. تزکیہ کا مطلب اچھی سوچ، اچھے خیالات، اچھے جذبات، اچھے احساسات کو اپنی شخصیت پر غالب کرنا اور ترقی پانا. سمپل ورڈز میں تجزیہ کا مطلب ہے ان اچھائیوں کو دبا دینا اور برائیوں کو اپنے آپ پر غالب کر دینا. اس کو تجزیہ کہتے ہیں. یہ اپوزٹ ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں. تزکیہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ تجزیہ. تزکیہ کا مطلب ابھارنا ہے. دیکھیے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا یہ بات سمجھانے کے لیے. کیوں ضروری ہے تزکیہ؟ وائی اٹ از امپورٹنٹ؟ کیوں میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ جناب ہم ایک زندہ مخلوق ہیں. ہمارے آنگن میں ایک چھوٹا سا پھول کا پودا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتے کرتے بلوم ہوتا ہے، بڑے بڑے پھول ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ بھی تو تبدیل ہو گیا. ہمارے سامنے ایک کھیت ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے جو بیج ہم نے لگائے تھے اب وہ بھی بڑے بڑے پھلدار بن گئے، وہاں بھی تبدیلی آ گئی. چھوٹا درخت تھا، بڑا درخت بن گیا، سایہ بھی دے رہا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، فائدے بھی دے رہا ہے. لیکن ہم وہی کے وہی ہیں، ہم میں کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں. تو ہم کیسے انسان ہیں؟ انسان زندہ قوت کا نام ہے، انسان ایک تبدیلی کا نام ہے. نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف ہم تبدیلی نہیں ہو رہے ہیں. ہم بے نمازی تھے آج سے 1 سال پہلے، آج بھی ہیں. ہم جھوٹے آج سے 1 سال پہلے، آج بھی ہیں. ہم غفلت برتنے والے آج سے 1 سال پہلے تھے، آج بھی ہیں. کوئی چینجنگ نہیں، کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. گویا کہ ہم زندہ نہیں ہیں. آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. ناکام تو تبھی ہوں گے ہم جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتے ہیں. لیکن بدلنا کون سا؟ پازیٹیو بدلنا. نیگیٹو بدلنے کا مطلب ہے ہم پھر مزید، تبھی تو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، ہم نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ سارا کام کرنے کے لیے آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ تبدیلی لا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے اس تبدیلی کے لیے ایک ہی، وہ قرآن خود کہتا ہے، وہ ہے قرآن. اب یہ آیت آپ کے سامنے بڑی معروف آیت میں نے بھی وہ پڑھی یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ 4 کام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. یہ مدعا اور مقصد تھا ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا. امین حسن اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب لکھی، بڑی موٹی کتاب ہے، تزکیہ نفس. بڑی اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی تزکیہ نفوس تھا، دلوں کو بدلنے کا تھا. جب دل بدل جائیں تو ساری شخصیت بدل جاتی ہے، پوری شخصیت بدل جاتی ہے تو ماحول بدل جاتا ہے، نظام بدل جاتے ہیں، سارا ہیولا جسے کہتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے اس لیے تو جو تزکیہ نفس کے ذرائع ہیں نا، ان میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ تلاوت آیات. ٹھیک ہے، تزکیہ نفس ہم نے کرنا، کیسے کریں؟ قرآن کو تھامیں، قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کو اپنی خوشالحانی کے ساتھ اسے پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے. لا ریب فیہ، جو قرآن کو پڑھے یہ شک ہی نہیں ہے کہ وہ تبدیل نہ ہو جائے یا متاثر نہ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ہماری تو بات ہی نا، اگر دل کھول کر آپ قرآن پڑھیں گے نا، تلاوت کریں گے، آپ تبدیل ہو جائیں گے. اس لیے ایس امین الحسن صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے، میں نے وہ موضوع رکھ لیا کہ تزکیہ نفس فرد کا ارتقا. نفس کا تزکیہ، فرد کا ارتقا. انہوں نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ تلاوت کلام اللہ سے انسان کی شخصیت خود بخود تبدیل ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس میں ایک الہامی تاثیر ہے. ہم کسی بڑے عالم کا سنتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، اس کے الفاظ سننے کے لیے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کو کھولتے نہیں ہم، اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے نہیں، اس کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے ہیں. کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات. یہ احساس اور شعور پیدا کرنا کہ میرے ہاتھ میں ایک بڑی شے ہے، بہت بڑی نعمت ہے، وہ قرآن ہے. اور ایک مولانا وحید الدین خان صاحب نے عظمت قرآن کتاب لکھی ہے، اس میں ایک بڑا اچھا واقعہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ آرتھر جے اربری ایک عالم مغربی اورینٹلسٹ، ان کے ہمسائیگی میں ایک مسلمان روزانہ ریڈیو پہ تلاوت سنتا تھا. ایک بار وہ چل رہے تھے، اس نے سنا یہ کون سا کلام آپ سن رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارا کلام اللہ ہے. وہ اس بات سے اتنا متاثر ہوا، اس نے پورا قرآن اس کو کا مطالعہ کیا اور ایک کتاب لکھی، دا قرآن انٹرپریٹڈ. ایک مغربی مفکر جسے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، قرآن کی گنا سے متاثر ہوتا ہے. اور بڑی اچھا ایک واقعہ لکھا ہے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے ہم متاثر کیوں نہ ہو، بشرطے کہ دل کھول کر قرآن پڑھے، آنسو بہا بہا کے قرآن پڑھے. اور وہ آیات، جن آیات کو پڑھنے سے ہمارا دل لرز اٹھتا ہے، وہ لکھ لیں، ان کو معمول بنائیں کہ ان آیات کو میں نے پڑھنا ہے. جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان سے آپ کا دل لرز رہا ہے، دل نرم ہو رہا ہے، اس کو معمول بنائے، ہر روز تلاوت کریں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے. اس نے کہا ہے کہ پاپ سٹار تھا ایک مغرب میں، اس نے یہ کس کے حوالے سے لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے انہیں یہ واقعہ سنایا کہ میرے پاس ایک پاپ سٹار وہ آیا، اس نے کہا مجھے اسلام قبول کرنا ہے. اس سے کہا گیا آپ کیوں اسلام قبول کریں؟ تاکہ میں یہ میوزک کی دنیا میں سب کچھ جانتا ہوں، میوزک کے وہ کچھ ہوتے ہیں سر اور وغیرہ، وہ تال، کچھ یہ سب جانتا ہوں اور سنگنگ کرتا ہوں، لیکن قرآن کا جو گنا ہے، قرآن کا جو میوزک ہے، اس سے بڑھ چڑھ کے اور کوئی میوزک ہو ہی نہیں سکتا ہے. قرآن میں جو سر ہے، یہ مجھے کسی اور سانگ میں سر نہیں ملا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو سر اس میں ہے. میری ریسرچ اور میرے علم کے اعتبار سے، میری تحقیق کے اعتبار سے، اس لیے میں اسلام قبول کر رہا ہوں. اس لیے اسلام قبول کیا. بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد اسے ایک امام صاحب کے حوالے کیا، قرآن پڑھائے وغیرہ، سوڈانی امام. آفٹر 6 or 7 months وہ واپس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اسلام چھوڑ دیا. حمید اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیوں، اسلام کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا میں چھوڑ دیا اسلام. اس نے کہا کہ امام صاحب نے جب تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر افواجا، میرا جو نالج کہتا ہے، میرے جو میوزک کا نالج ہے وہ کہتا ہے افواجا یا نہیں پڑھا جائے، افواجا اور سیدھا چلنا آگے. جنہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں حیران ہو گیا خود، اب تجوید کا علم وہاں برحق. انہوں نے کہا بچپن کی مجھے ایک تھپڑ یاد آ گئی، میرے استاد نے مجھے تھپڑ مارا تھا کہ نہیں یا افواجن پڑھ کے آگے چلنا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے واقعہ سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے گلے لگایا اور پھر کہا کہ نہیں یقیناً میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو قرآن سے اتنے لوگ متاثر، بہت سارے واقعات ہیں. تو قرآن کی تلاوت ریگولر کریں، آپ جوان سب کریں. اگر آپ یہ مسمم منادہ کرتے ہیں، گویا کہ آپ پہلی سیڑھی، تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی ہے تلاوت کلام اللہ، تزکیہ اور تلاوت آیات، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ایک کتاب لکھی ہے ایک دوسرے صاحب نے، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے نا، دیکھیے بندہ جو ہے اس دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم،
آج ڈپریشن کیسز ہے، مایوسی ہے، پتہ نہیں جوان بھی مایوس، فلاں زندگی سے مایوس. سوسائڈل آئیڈیشن جتنی آج ہے زمانے پوری تاریخ میں اتنی نہیں رہی ہے. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں سوسائڈل آئیڈیشن مطلب خودکشی کا رجحان جتنا آج نوجوانوں میں ہے، ٹین ایجرز میں ہے، اتنا تاریخ میں نہیں رہا ہے. کیونکہ زندگی بڑی کمپلیکس ہو چکی ہے، زندگی کے مطالبات بہت بڑے ہیں. میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ عالم ہے لیکن ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان نے بڑی اچھی بات کی. اچھی نہیں، اب میں اسے اتفاق کرتا نہیں ہوں، لیکن کچھ سوچنے کی بات. اسے جب انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آج ایک انسان کو کتنا کمانا، اس نے کہا کہ آپ کو بیکار رہنا ہے، کمانے کی فکر نہیں کرنی ہے، 2.5 لاکھ کماؤ زندگی اچھی گزار سکتے ہو. جناب آپ ہی تو کہتے ہو، آپ عالم لوگ ہو، کہتے ہو کہ زیادہ زندگی گزارو. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، لیکن زندگی بھی تو کمپلیکس ہو چکی ہے نا، مطالبات بڑھ گئے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، پڑھائی کا خرچہ بڑھ گیا ہے، کمپیوٹر سائنسز کا دور ہے، آج پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، تو ایکسپینسو دور ہے. ادھر دلی کے کوناٹ پیلیس میں رہنا ہوگا تو وہاں اتنا ہی خرچہ ہے، نیو یارک میں رہنا ہے تو اتنا ہی خرچہ ہے. دوبارہ اس حساب سے بات. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس پریکٹیکل لائف میں آتا مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی کا علاج اس کے لیے رکھا ہے، اس قرآن نے رکھا ہے. انسان اپنے آپ کو ایک سٹیج پہ زندگی میں یہ محسوس کرتا ہے یار میرا کوئی نہیں ہے، نہ والدین ہے، نہ دوست ہے، نہ ماں باپ ہے، کوئی میرا نہیں ہے، میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہوں، اس پڑھائی کے سلسلے میں بھی چھوڑ دیا گیا ہوگا، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے سے نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ معنا، مجھے پکار میں تیری دعا سنتا ہوں. معجزے ہوئے ہیں جب دعا کی جائے. تو ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ایجتسو. اس نے کتاب لکھی ہے گاڈ اینڈ مین ان دا قرآن. اس نے لکھا ہے جب قرآن کی تلاوت آپ کریں گے تو انسان کو خالق اور مخلوق کی حیثیت سے جو تعلق کا احساس ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے ہوتا ہے. مطلب انسان جب قرآن پر دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو ایک تعلق محسوس ہوتا ہے اس رائٹر کے ساتھ، یار میں اس کا بڑا قریبی ہوں. اس نے لکھا ہے اس کتاب میں جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو آپ کو بالکل یہ محسوس ہوگا کہ میں خدا کے ساتھ منسلک ہوں، اللہ میرا ہے، میں اللہ کا ہوں. اس کو کہتے ہیں ontological relationship with God. اور اس نے دوسرا بڑا اچھی بات کہی، اس نے کہ تعبدی تعلق، انسان فطری طور پر بندہ ہے اللہ کا، مختار نہیں ہے جو مرضی آئے وہ کرے، فطرت میں اس کی ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے گر پڑتا ہے، چاہے کوئی بڑا سے بڑا ایتھیسٹ کیوں نہ ہو، گر پڑتا ہے اللہ کے سامنے. جب قرآن آپ پڑھیں گے بندے اور خدا کے درمیان جو تعبدی کا تعلق ہے، ابدیت کا تعلق ہے، اس کو احساس انسان قرآن پڑھتے ہوئے کرتا ہے. چپ چاپ رہیں گے آپ، قرآن کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہو، یہ احساس آپ کو حاصل نہیں ہوگا. تیسرا کہتا ہے اخلاقی تعلق، رحمت اور غضب، بشیر و نذیر، بشارت اور متنبع کرنے کا جو تعلق ہے، یہ بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کو حاصل ہوتا ہے. اور کلامی تعلق، اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا احساس انسان کو قرآن پڑھتے ہوئے ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت پہلا سٹیپ. دوسرا ہے کہ تعلیم کتاب. دیکھیے تعلیم جو ہے یہ کلیدی عمل ہے، مطلب سیکھنا، کوئی بھی چیز سمجھنا. تعلیم کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر معلم بنا کر بھیجے گئے پوری انسانیت کے لیے. اور سائیکولوجی کہتی ہے کہ 90% آف دا بہیویئر از امیٹیٹڈ. اپنا بہیویئر جو آپ کا ہے وہ 90% آپ کا امیٹیٹڈ ہوتا ہے. وہ آپ سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر حاصل کرتے ہیں. ایک دوسرے کی عادات سے آپ متاثر ہوتے ہیں، وہ اپناتے ہیں. گویا کہ اچھی عادات کو اپنا سکیں. 90% بہیویئر آپ چینج کر سکتے ہیں خود. کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا تعلیم کتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو مکمل تعلیم دی اور ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا. تو قرآن مجید کو ہم جب اس طرح سے پڑھیں کہ یہ زندگی کی گائیڈ بک ہے، اس سے ہمیں ہر زندگی کے گوشے کے متعلق رہنمائی ملتی ہے
اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو زید عمران انصاری سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پہ بیٹھ گئے، تقریر کی، تب تک ظہر کا وقت آیا، منبر سے آئے نیچے اور نماز ادا کر دی، اس کے بعد بیٹھ گئے منبر پہ اور کچھ سکھایا ہمیں، تعلیم القرآن، تعلیم دی۔ اس کے بعد ظہر عصر کا وقت ہوتا ہے، آپ منبر پہ تشریف لائے، تب تک ممبر پہ تھے، نیچے آئے، نماز ادا کی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور تعلیم دی، یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت ہوا، سورج غروب ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران ہمیں ماضی میں جو پیش آمدہ واقعات تھے ان کے بارے میں بتایا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتایا۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو زید عمران انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ شخص ہے جس نے وہ باتیں یاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کر شام تک کیا دیا؟ تعلیم دی، اور اس سے کیا کیا؟ تزکیہ نفس، لوگوں کے دلوں کو مانجا، لوگوں کے دلوں کو صاف کیا، ان کی نیتیں پاک ہو گئی، ان کے خیالات پاک ہو گئے، ان کے جذبات پاک ہو گئے، ان کی آنکھیں پاک ہو گئی، ان کا سننا پاک ہو گیا، ان کا بولنا پاک ہو گیا، وہ سراپا پاک بن گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو قرآن سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے تزکیہ نفس کے لیے حکمت، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کے ذریعے سے۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، دانشمندی کی بات، کوئی ایسی بات جو اعلیٰ پائے کی دانشمندانہ طور پر کی گئی ہو، اس کو حکمت کی بہت سارے لوگوں نے وہ ڈیفینیشنز دی ہیں۔ یہ مولانا حمید الدین فراہی صاحب نے ایک کتاب ہی لکھی ہے قرآن مجید کی، شاید حکمت، کچھ حکمت کے نام سے حکمت قرآن لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں، بہرحال تو کہنے کا مقصد ہے کہ مختلف لوگوں نے اس کے لیے مختلف جو ہے، تو ایک سمپل سی بات آپ یاد رکھیں گے حکمت کسے کہتے ہیں۔ نمبر ایک، دانشمندی کی بات، جب بھی آپ بات کریں معقول بات ہو، اس بات کے ذریعے سے اگلا جو سننے والا ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی تکلیف حاصل نہ کرے، اس کو کوئی آپ کے ذریعے سے ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، ایسی بات جس کو سن کر وہ متاثر ہو جائے، دانشمندی کی بات اسی کو کہتے ہیں، علم والی بات، سمجھ بوجھ والی بات۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، ایک بات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ خاموش رہے۔ دیکھو، آج ہم تزکیہ نفس سے یہ بھی ہے کہ جب بھی اگلا کوئی بات کرے اس کی بات کو ہم غور سے سنیں، ابھی بات کرنے کو اس نے مکمل کی نہیں ہوتی، ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں کتنے بیش بہا قیمتی خزانے جو ہے زندگی کے حاصل ہوتے ہیں۔ سنا، تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ تو مفسرین نے اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بات سنائے یا ہم سے مخاطب ہو، ہم اس کی بات کو بڑے غور سے سنیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے وہ جس کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آئے، مطلب اس کی پرسنالٹی ایسی ہو، اس کی عادات و اطوار ایسے ہوں، وہ ایز پرسنا ایسا ہو کہ اسے دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے۔ نمبر دو، جس کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر آپ کے علم میں اضافہ ہو، وہ گپ شپ تو نہیں لگاتا ہے، وہ فضول گویائی میں ملوث نہیں رہتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے، وہ حسد کی بات نہیں کرتا ہے، کینے کی بات نہیں کرتا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے تزکیہ نفس میں کہ تزکیہ نفس کے لیے جو سب سے خطرناک عمل ہے جو اس کو ختم کرتا ہے وہ حسد بھی ہے۔
وہ حسد بھی ہے. پہلے انہوں نے لکھا ہے غفلت، پھر حسد کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اور غفلت کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کرتا ہے اس کی جب قدر نہ کرے. آپ نے قرآن یاد کیا بچپن میں، آپ نے قرآن بھول گئے آپ. تو قرآن کو یاد کرنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے جب تک اس کو آپ یاد کرتے نہ رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ انسان علم کے لیے سب سے خطرناک مہلک چیز جو ہوتی ہے وہ بھولنا ہوتا ہے، وہ بھول جاتا ہے انسان. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن جتنا یاد کیا اس کو ہم پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ حکمت کی بات ہم کر رہے تھے کہ دو ٹوک کلام، پرتاثیر کلام، دوسرے کی بات سننا سمجھنا، اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا تیسری صفت اس میں کہ اس کے طرز عمل سے آپ کو آخرت یاد آئے. آپ دیکھ رہے ہیں جناب یہ شخص صبح سے نکل رہا ہے، شام کو واپس آ رہا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اور کبھی ایک کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، ہر ایک کے غم میں یہ شریک ہو رہا ہے. کہیں تعزیت کرنے جاتا ہے، کہیں عیادت کرنے جاتا ہے، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے. یار ماجرا کیا ہے؟ یہ کس لیے یہ سارا کام کر رہا ہے؟ آپ تو سوچیں گے نا. آخرت کی جواب دہی کی فکر ہے اسے. اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. یار موبائل فون سے دور رہتا ہے. اور ایک تزکیہ نفس میں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہے بھی، غفلت جو ابھی بڑھتے آج کے دور میں سب سے زیادہ ڈسٹریکشن اس کے لیے لفظ استعمال آپ کر سکتے ہیں، وہ سیل فون ہے. سیل فون. ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ڈیپ ورک، کارل پوٹ شاید، اس نے کتاب لکھی ہے ڈیپ ورک. اور دوسرے صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہائپر فوکس. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہے، پروڈکٹیو کام کرنا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، ہمیں ہائپر فوکس ہونا چاہیے. اس نے سب سے پہلے کچھ اصول دیے، 8 اصول کہیں اپناؤ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. پہلا اصول اس نے کہا ہے کام کرنے کے لیے سیل فون کو دور رکھو، ڈسٹریکشن فری انوائرنمنٹ میں کام کرو. اور اس نے کچھ بڑے بڑے سائنٹسٹ کا جو ہے نا وہ وہاں پر ایگزامپلس دی کہ اس فلاں آدمی نے جو ہے، ایک پروفیسر ہگز تھا، جب اس کو نوبل پرائز ملنے والا تھا وہ اتنا اپنے کام میں ملوث اور مصروف تھا کہ جو جرنلسٹ حضرات تھے ان کو وہ ملا ہی نہیں، وہ کہاں ہے، اس کو بھی پتا نہیں کہ مجھے نوبل پرائز ملا ہے. وہ اتنا کام میں مصروف تھا. کارل جنگ نام کا ایک بہت بڑا فلاسفر، اس نے اپنے گھر سے بہت دوری اختیار کی کام کرنے کے لیے. کہنے کا مطلب ہے جب آپ پڑھائی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس سیل فون سے دور رہیے گا. سیل فون کو آپ سوئچ آف کریں یا دور رکھیں. اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، سیل فون مت رکھیے ساتھ. نمازوں میں سیل فون آن رہتا ہے تو ڈسٹریکشن تو ہوگی، آپ کام نہیں کر سکتے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ کہ ہم تزکیہ نفس ہی پرسنالٹی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے تزکیہ نفس کرنے کا. یہ بڑا مفصل موضوع ہے، ٹائم چونکہ بہت کم تھا اور شاید ٹائم بہت ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ موضوع ہی ایسا تھا. تو آپ 3 باتیں یاد رکھیں گے آج کے اس لیکچر سے، اور آپ ہاتھ اوپر اٹھائیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے. نمبر ایک تلاوت کلام اللہ. نمبر 2 تعلیم کلام اللہ. تعلیم اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کی تعلیم خود کو بھی دیں گے اور دوسروں. اور آپ کے لیے سب سے بہترین معلم کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے علماء کرام نے کہ صحبت صالح، اچھے لوگوں کے ساتھ ربط رکھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اب بیٹھیں گے اٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ٹرانسفارمیشن. اور حکمت اور دانائی کو سیکھنا، سمجھنا، سنورنا، اپنے اندر حکمت پیدا. قرآن کہتا ہے کہ جس کو حکمت حاصل ہوئی اس کو سب سے بڑی دولت یہی حاصل ہوئی. تو یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.